اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا قادیانی تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولاد ہے، بکتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ کہا لوگوں محمد دنیا میں 2 بار آئے، پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار قادیان میں آئے، یہی کہ میں مرزا قادیانی محمد بن کے آیا۔ یہ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 16، لکھنے والا قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی قذاب، صفحہ نمبر 270، 271 اور 272۔ یہ 3 پیجز پہ، 3 صفحات پہ سنیے گا کیا بکتا ہے، کیا لکھتا ہے۔ کہتا ہے صفحہ نمبر 270 پہ کہتا ہے لوگوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، جیسا کہ مکہ میں پیدا ہوئے، کہتا ہے ایسا ہی مسیح موعود یعنی کہ میرے مرزا قادیانی کے روپ میں دنیا میں دوبارہ پیدا ہوئے۔ کہا جیسا محمد مکہ میں پیدا ہوئے ایسا ہی دنیا میں دوبارہ میرے روپ میں بھی قادیان میں پیدا ہوئے۔ اگلے صفحے میں 271 اور 272 میں کیا بکتا ہے سنیے۔ کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6 ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے، بلکہ 14 رات کے چاند کی طرح ہے۔ کہا لوگوں محمد دنیا میں 2 بار آئے، پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار قادیان میں آئے، یعنی کہ میں مرزا قادیانی محمد بن کے آیا۔ کہتا ہے لوگوں حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ میری روحانیت پہلے محمد سے اکمل، اشد، اقوا بڑھ گئی، بلند ہو گئی، زیادہ طاقتور ہو گئی، بلکہ کہا نعوذ باللہ پہلے محمد 1 رات کا بے نور چاند تھے اور میں مرزا قادیانی 14 رات کا بکائے نور چاند ہو۔ مجھے بتائیے جو یہ بکواس کرے کہ میں محمد سے بڑھ گیا، محمد سے میری روحانیت اکمل ہے، اشد ہے، اقوا ہے، یہ اس کائنات کا اہم کافر ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے، یہ گستاخ رسول ہے۔ اس نے سرور کائنات کو گالی دی ہے بکواس کر کے کہ نعوذ باللہ میں پہلے محمد سے بڑھ کے آ گیا۔ یہ ہے قادیانیت کا ریئل فیس۔ اس پہ بھی بریک نہیں لگائی، اس پہ بھی نہیں رکا، آگے بکواس کی۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ، لکھنے والا پکنے والا یہ قادیانی ہیں۔ انہوں نے مرزا قادیانی کی شیطانی الہامات کو کلیکٹ کر کے، اکٹھا کر کے تذکرہ کا نام دے کے پرنٹ کر دیا۔ یہ تذکرہ کی اشاعت نمبر 4 ہے۔ جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ تورات، انجیل وحی مقدس ہے، قرآن وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں یہ تذکرہ یہ بھی وحی مقدس ہے۔ نعوذ باللہ یہ لکھا ہوا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ قرآن کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام قرآن پاک کا تذکرہ بھی ہے۔ قرآن کی نقل کرتے ہوئے اس کا نام تذکرہ رکھا۔ قادیانیوں میں اس کتاب کی جو اہمیت ہے وہ مسلمانوں میں جو قرآن کی ہے ان کی اس کتاب کی ان کے ہاں یہ اہمیت ہے۔ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کی جتنے الہامات ہوئے اکٹھے کر کے اسے انہوں نے پرنٹ کر دیا۔ اس کتاب کا پیج نمبر 192 192 اس کے اندر اس نے کیا بکواس کی سنیے گا۔ لکھتا ہے، بکتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کیا کہ خدا ہی ہوں۔ استغفر اللہ۔ آگے سنیے، کہا خدا بن گیا، یقین کیا کہ میں خدا ہی بن گیا۔ آگے کہا نعوذ باللہ اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال نہیں رہا۔ آگے بکا یہاں تک کہ میرے رب نے مجھے اپنے اندر بالکل
مخفی کر لیا اور میرا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ کہا اس اصلاح میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح مجھ پر محیط ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ صفحہ نمبر 192 آگے بکا کہ لوگوں سن لو، اللہ کی روح مجھ پہ محیط ہو کر جسم میں اپنے طور پر مجھے مستولی کر لیا، پنہا کر لیا۔ پھر آگے بکواس کی، کہا جب میں خدا بن گیا میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان یہ پرانے ہو چکے تھے، میں نے نئی زمین نئے آسمان ساری کائنات کو کہا میں نے پیدا کیا۔ تو پتہ لگا یہ کائنات کا بدترین کافر تھا۔ اس نے کہا نعوذ باللہ کہ میں خود خدا بن گیا، زمین و آسمان میں نے پیدا کر لیے۔ اسی پہ بریک نہیں لگائی، یقین جانے یہ کتاب میرے پاس ریفرنس نوٹ کریں، اس پہ بھی بریک نہیں لگائی۔ یہ کتاب کے اندر اس مردود نے سوال نمبر ہے 423، اس کے اندر کیا بکا، کیا بکواس کی، کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہا اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا قادیانی تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ اولاد، اللہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہا بلکہ اللہ نے کہا اے مرزا قادیانی تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں۔ خدا کا باپ ہونے کا بھی دعویٰ کیا، خدا کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ جو کہے نعوذ باللہ میں خدا کا بھی باپ بن گیا، یہ مسلمان ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے، بدترین کافر ہے۔ پتہ چلا کہ قادیانیت کا اسلام سے دور کا بھی ناتا نہیں، یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ اسی پہ بھی بریک نہیں لگائی، یقین جانے اسی پہ بھی بریک نہیں لگائی۔ اس خبیث نے یہاں تک بکواس کر دی۔ یہ کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 21 ادھر موجود ہوگی، یہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر مرزا بے ایمان نے پروردگار کو گالی دیتے ہوئے، پروردگار کی شان میں بکواس کرتے ہوئے کیا لکھا ہے، استغفر اللہ، پیج نمبر 81 پہ کہتا ہے لوگو یہ خدا کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا ہے، در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی۔ کہتا ہے اور مجھے خدا سے ایک نہانی تعلق ہے، خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں۔ کہا میرا اللہ سے ایک ایسا نہانی تعلق ہے جو میں تمہیں بتا سکتا نہیں، جو قابل بیان نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا، بتا بھی دیا۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے اسلامی قربانی، لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی۔ کتاب کے پیچھے ربوہ کی سٹیمپ، خلاف لائبریری ربوہ کی مہر موجود، بک نمبر موجود، کلاس نمبر موجود۔ لکھنے والا مرزا قادیانی کا قریبی مرید قاضی یار محمد، صفحہ نمبر 12 پہ سنیے کیا لکھتا ہے، کیا بکتا ہے، کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، کہتا ہے جیسا کہ مسیح موعود یعنی قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں۔ کہا ایک بار ہمارے مرزے نے ہمیں بتایا کہ میں عورت بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ کہتا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، اور مجھے بتا اس سے بڑھ کے پروردگار کی شان میں اور بکواس کہر کسے کہا جائے گا۔ یقین جانیے زمین کانپتی ہے، آسمان کانپتا ہے، پروردگار کو اتنی بڑی گالی بکی۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے مردود آئے، بڑے بڑے کافر آئے، بڑے بڑے خنزیر آئے، لیکن آج تک کسی حبیث نے پروردگار کو وہ گالی نہیں دی جو قادیان کی گندی ناری کے گندے کیڑے قادیان کے چمگادڑ مرزا کذاب نے دی ہے۔ کہا نعوذ باللہ اللہ مرد بن گیا اور میں عورت بن گئی، اور نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ بدکاری کر لی۔ کہیے بے شمار۔ اس میں کہا، کہتا ہے اسی تذکرہ میں
کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا، یہ سوال نمبر 441-42، کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا انا انزلناہ قریبا من القادیان، 443 سوال نمبر، کہتا ہے اللہ نے کہا، 643 643، کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن کو قادیان کے قریب اتارا ہے۔ نعوذ باللہ، مرضی کہتے ہیں یہی کتاب ہے۔ سوال نمبر 641 میں کہتا ہے اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ تو قادیانی جس قرآن کو مانتے ہیں، ان کی کتابوں کے مطابق قرآن دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ یہ میرے پاس ایک اور کتاب کا ریفرنس نوٹ کر لیجئے، کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر، لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے۔ قادیان سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی۔ اس کتاب کے اندر سوال نمبر 173 173 پہ سنیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ محمد کو دنیا میں بھیج کے، یعنی کہ قادیان کے اندر مرزا قادیانی کو محمد کے روپ میں دوبارہ بھیج کے آپ پہ قرآن شریف اتارا جاوے۔ یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا سے نعوذ باللہ قرآن پاک اٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجا، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے روپ میں محمد کی روح مرزے کے اندر انٹر کر دی، کہا نعوذ باللہ اب قادیان کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اور اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک کا نام، قادیان کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سوال نمبر ہے 75 اس میں کہتا سنیے، لکھتا ہے، کہتا ہے جس روز وہ الہام میں مذکورہ بالا انا انزلناہ قریبا من القادیان نازل ہوا تھا، جس میں قادیان میں نازل ہونے کا ذکر ہے، کہا اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فکرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، تو کہا میں نے سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ تب میں نے نظر ڈال کے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے دائیں صبا میں شاید قریب نصف کے موقع پر یہی الہامی عبارت لکھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ تب میں نے کہا کہ 3 چہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے، مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ یہ دیکھیے مکہ مدینہ کا نام چھوٹا لکھا، قادیان کا بڑا لکھا، کہا کہ لوگوں قرآن پاک کے اندر قادیان کا ذکر ہے، قادیان کا نام ہے۔ مجھے بتائیے جو یہ بکواس کرے کہ قرآن پاک کے اندر قادیان کا نام ہے، یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟